السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ میرے پاس لے کر آئے گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ بھائی خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق گفتگو سماعت فرما رہے تھے، جس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں
اپنی کسوہ اونٹنی پہ سوار ہو کر 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام آپ کے سامنے ہیں. آپ نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور یہ شہر حرمت والا ہے. سب سے پہلے آپ نے خون مسلم کی حرمت کا اعلان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے شہر مکہ میں اور حرمت والے مہینہ ذوالحجہ میں اور حرمت والے دن عرفہ میں مسلمانوں کے خون کو حرمت والا قرار دیا. یعنی مسلمان کا ناحق خون بہانا حرام ہے. مسلمان کی خون کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری، لازمی اور فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. سورہ نساء کی 92 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو، کسی مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے. غلطی سے مراد یہ ہے ڈرائیور اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے بچہ کھیل رہا ہے، اس نے گاڑی چلا دی، بچہ نیچے آ گیا. کوئی شکار کر رہا تھا، اس نے شکار کو فائر کیا لیکن وہ فائر کسی بندے کو لگ گیا. کسی کو ویسے لڑائی کے اندر اس نے کوئی تھپڑ مار دیا لیکن وہ تھپڑ ایسے لگ گیا اس کو، اس کا نہ ارادہ ہے نہ وہ مارنا چاہتا ہے، لیکن اس کا وقت آیا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. کوئی غلطی ہو گئی، کسی غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کی موت کا سبب بن گیا، حالانکہ یہ نہ چاہتا ہے نہ اس کو پتہ ہے، سبب بن گیا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو غلطی سے، خطا سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھے. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن گردن اس کو آزاد کرنا ہوگی. وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ایک دیت جو مقرر شدہ ہے اس مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنی ہوگی. یہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا. اب غلام تو نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ یہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. اگر 2 مہینے کے 60 روزے ہیں تو اگر 59واں روزہ اس سے رہ گیا یا 60واں بھی رہ گیا تو دوبارہ پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے دوبارہ رکھنے پڑیں.
اور ساتھ اس کو دیت ادا کرنی پڑے گی مقتول کے ورثاء کو۔ وہ دیت جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ اس کی دیت ہے، الا یہ کہ وہ گھر والے مقتول کے ورثاء جتنے پہ راضی ہو جائیں، باقی اس کو معاف ہو جائے گا۔ اگر وہ کہیں ہم نے مکمل دیت لینی ہے تو اس کو مکمل دینا پڑے گی۔ یہ غلطی سے ہوا ہے، اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہے یہاں، یعنی اس سے غلطی سے قتل ہو گیا، اب اس بندے کو اس کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، پھانسی نہیں دیا جائے گا، اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، لیکن یہ سبب بن گیا، ایک مومن گردن آزاد کرے گا، گھر والوں کو دیت ادا کرے گا جو مقرر ہے۔ اگر اس کے پاس گردن آزاد کرنے کے لیے مسلمان غلام نہیں یا گردن آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے گا، کوئی درمیان میں چھٹی نہیں ہے، کوئی ناغہ نہیں ہے، ایک ناغہ بھی کر لیا دوبارہ پھر ایک سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ان کان من قوم عدو لکم مسلمۃ الی اہلہ، وہ دیت جو مقرر ہے اس کے گھر والوں کو ادا کرنی ہوگی، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ گھر والے اسے معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے تیری غلطی نہیں، تو سبب بن گیا ہے، ہمارے بچے کی یا ہمارے بزرگ کی وقت آیا تھا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر اس سے روزے بھی نہیں رکھنے پڑیں گے اور دیت بھی اس کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر وہ معاف نہ کریں تو پھر اس کو روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور ساتھ دیت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے، وہ دارالحرب میں ہے، مثال کے طور پر انڈیا کا رہنے والا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہے، وہ قوم تمہاری دشمن تھی، یہاں اس کی رہائش تھی، لیکن وہ بندہ جو مقتول ہوا وہ مسلمان تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک مومن گردن اس کو صرف ادا کرنی ہوگی، دیت نہیں دینی پڑے گی۔ اگر وہ گردن نہیں آزاد کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہوں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے کہ ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، معاہدہ ہے تمہارا، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر وہ دیت جو مقرر ہے وہ بھی ان کے گھر والوں کو دینی ہوگی اور ایک مومن گردن بھی آزاد کرنی ہوگی۔ اگر نہیں آزاد کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنے ہوں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر یہ نہیں پاتا، گردن آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ، پھر اس کو اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس بندے کے بارے میں، پہلے تو اللہ نے مکمل کہہ دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ ہے ہی نہیں۔ غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اس کی تفصیل اللہ نے بتا دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کسی وجہ سے، کوئی معمولی جھگڑا ہوا تو فائر کر دیا، بندہ مار دیا، گالی کسی کے منہ سے نکل دی تو بندہ مار دیا، زمین پہ کوئی جھگڑا ہو گیا تو بندہ مار دیا۔
اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر ناراض ہے، اللہ کو اس کے اوپر غضب اور غصہ ہے، ولعنہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے، وعد لہ عذابا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ 5 وعیدیں ہیں اللہ نے اس بندے کے لیے سنائی ہیں جو کسی کو جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہے نا، وہ کسی جانور کو وہ شکار تو نہیں کر رہا، وہ ڈرائیونگ تو نہیں کر رہا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچہ نیچے آ گیا، وہ تو اسلحہ لے کر گیا ہے، وہ تو مارنے کے لیے گیا ہے، جان بوجھ کر مارنے کے لیے گیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلی وعید کہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسری وعید ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیسری وعید اس کے اوپر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، چوتھی وعید اللہ کی اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار برستی ہے، 5ویں وعید اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا۔ اتنا بڑا غصے کا اظہار اللہ نے کسی اور جرم کے اوپر نہیں کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسے ہی کسی کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ اور پھر اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں بھی شرک سے روکا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قتل سے بھی روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں میرے جو عباد الرحمن ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی الا حرم اللہ، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، کسی کو قتل نہیں کرتے۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، صحیح بات کے اندر والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل کرنا، منصوبہ بندی کرنا حرام ہے، بے حیائی ظاہر ہو یا چھپ کر ہو حرام ہے، نہ حق کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، باشعور بنو، سمجھدار بن کر زندگی بسر کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہوں گا سارے معاف کر دوں گا۔ دوسرا کبیرہ گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ صحیح بات میں جو والدین صحیح بات کہیں اس میں والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج کل جھوٹی گواہی کو یا جھوٹ کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جتنے مرضی جھوٹے گواہ کھڑے کر لو، کچہری میں پھرتے ہیں گواہی دینے کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بات کا، پیسے لے کر گواہی دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یحل دم امرئ مسلم
یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، حلال نہیں ہے، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسلمان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا حلال نہیں ہے، صرف 3 وجوہات کے اوپر خون بہایا جا سکتا ہے، وہ بھی ہر بندے کو اجازت نہیں، وہ بھی قاضی فیصلہ کرے گا، وہ بھی عدالت میں فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ السیب الزانی، شادی شدہ ہو کر پھر بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے، اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، گواہیاں مل جائیں، 4 گواہوں چشمدید گواہی دے دیں یا یہ خود اقرار کر لے جرم کا، تو پھر آدھا اس کو مٹی میں دبا کر لوگوں کا ایک مجمع وہاں موجود ہو اور اس کے اوپر پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس خبیث کو اب معاشرے میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں، جو شادی شدہ ہو کر پھر بدکاری کرتے۔ والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان، قصاص کے اندر جو کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، پھانسی دیا جائے گا۔ والتارک لدینہ، اور جو دین سے، اسلام سے مسلمان ہو کر مرتد ہو جائے، پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، یہ بھی واجب القتل ہے۔ لیکن یہ ہر بندے کے ہاتھ میں قانون نہ اسلام نے دیا ہے، نہ کسی بھی ملک کا قانون کسی کو خود کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، ساری کائنات کو ختم کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہلکا ہے اس سے کہ کسی ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ ایک مسلمان مومن کی اہمیت اور قدر اللہ کے ہاں اس قدر زیادہ ہے، بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کسی ایک مومن کو قتل کر دینا ناحق، اس سے زیادہ ہلکا ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ یہاں کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ روزانہ کے واقعات آپ خبروں میں سن لیں، اخبارات میں پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر قتل و غارت، پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسلمان اور اسلام تو بعد کی بات ہے، یہی نہیں پتہ انسانیت کیا ہے۔ ایسا درندے بھی نہیں کرتے، جانور بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لَعَكُبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سارے آسمانوں والے، سارے زمینوں والے
کسی ایک مومن کے قتل کے اندر شامل ہو جائیں، مشورہ ہو ان کا، سارے آسمانوں والے، سارے زمین والے، سارے کے سارے کسی ایک مومن مسلمان کے قتل کے اندر شامل ہو جائیں، میں ان سب کو ایک مسلمان مومن کے قتل کے بدلے میں سب کو جہنم کے اندر پھینک دوں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی احساس نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ گھروں کے اندر اسلحے مسلمان کے گھر میں مسلمان کے اوپر چلانے کے لیے، یہی اسلحہ گھر کے اندر اگر کفر کے خلاف جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے سونے پیغمبر کے دشمن ہیں، اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، ان کے خلاف چلانے کے لیے رکھا ہو، تیرا رکھنا ثواب، تیرا اٹھانا ثواب، تیرا صفائی کرنا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان پر چلانے کے لیے رکھا ہے تو فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے کوئی ہتھیار اپنے کسی مسلمان کے سامنے سیدھا کر لیا، چلایا نہیں، سیدھا کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے اندر مسلمانی نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے تعلق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے قیامت والے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں سے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق اللہ کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان قیامت والے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، اس لیے ہر مسلمان کو اپنا دامن دوسرے مسلمان کے خون سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ بالکل کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا خون نہ بہائے، قتل کرنا دور کی بات ہے، خون نہ بہائے، ہتھیار سیدھا نہ کرے۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کو اس حال میں ملا، اس حال میں اللہ سے ملاقات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا، لم یتندى بدم حرام، اور کسی کا حرمت والا خون بھی نہیں بہایا، داخل الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی ایسا گناہ جو بندہ کرتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، سوائے اس شخص کے جو مشرک مر گیا یا وہ جس نے کسی مسلمان کا خون بہا دیا، اس کو نہیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، سب سے زیادہ غصے میں ہوگا۔ ایک وہ جو حرم میں جا کر، مکہ اور مدینہ میں جا کر وہاں بے دینی پھیلاتا ہے، وہاں بدعات پھیلاتا ہے، وہاں خلاف شریعت کام کرتا ہے، الہاد پھیلاتا ہے، بے دینی پھیلاتا ہے، مکہ اور مدینہ میں جا کر، حرمین میں جا کر وہاں باز نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے گی، میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کروں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند اور مکلف ہوں، مسلمان ہو گیا۔
پھر ہندوؤں کی رسموں کے اوپر چلتا ہے، پھر یہود و نصارہ کی رسموں پہ عمل کرتا ہے، اپنی شکل و صورت لباس ہندوؤں جیسا بناتا ہے، یہود و نصارہ جیسا بناتا ہے، پھر خوشی غمی یہود و نصارہ اور ہندوؤں جیسی مناتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر محفوظ ہوگا جس کے گھر میں سالگرہ نہیں ہوتی ہوگی۔ کیا ہے یہ سالگرہ؟ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ سارے گھروں کے اندر، اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی ہو رہی ہے، سنیوں کے گھروں میں بھی ہو رہی ہے، سارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے اوپر ہے، مسلمان ہو کر پھر جاہلیت کے زمانے کی چیزوں کو اور ان ہندوؤں اور ان غیر مسلموں کی رسموں کو ان کو پسند کرتا ہے، ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کیا، یا اللہ میں تیری اور تیرے پیارے حبیب کی بات مانوں گا۔ اللہ کے سونے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، کلو امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کے سارے طریقے، ہندوؤں جاہلیت کی اور غیر مسلموں کی ساری رسموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اگر مسلمان ہو تو ان کی رسموں پہ نہیں چلنا۔ شادیوں پہ مہندیاں، شادیوں کے اوپر ہندوؤں کی رسمیں، بہت زیادہ جو بچے ہوئے ہیں نا جی، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی یہ سالگرہ ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے باز آنا ہے۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ کو ان لوگوں کے اوپر ہے۔ اور تیسرا، وہ جو کسی کا ناحق خون بہانے کا طالب ہے، بہانا نہیں، جو چاہتا ہے بہانا خون۔ ایک ہے کوئی بندہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو رکھتا ہے کسی مسلمان کا خون بہانے کے لیے، اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہے، اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ غصے ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ شیطان بندے کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ سوال کہ قتل ہو گیا جی اس نے توبہ کر لی، ایماندار بن گیا، نیک عمل کرنے شروع کر دیے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس لیے ہدایت اس کے لیے کیسے ممکن ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن قاتل آئے گا، مقتول آئے گا، اور مقتول قاتل کے سر کے ساتھ، گردن کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے آ کر کہے گا، اے میرے رب اس سے پوچھ ذرا اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ پھر حضرت ابن عباس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت اتاری، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کی قسم اعلان فرمایا ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے لکھ دیا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص، اور زخموں کے اندر بھی بدلہ ہے، جو کسی کو جتنا زخم دے گا اتنا زخم وہ خود اپنے لیے کھائے گا تو معافی ملے گی۔
والجروح قصاص، زخموں کے اندر بھی بدلہ ہے. فمن تصدق بھی، ہاں کوئی اس کو معاف کر دے، فہو کفارۃ لہ، تو پھر وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کی معافی کا سبب بن جائے گا اگر وہ معاف کر دے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے لوگ پھر ظالم ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ان سے کسی لڑکی کا دانت ٹوٹ گیا. اس نے پھوپھی نے اس سے معافی مانگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ میں نہیں معاف کرتی ہوں، مرضی ہے اس کی معاف کرے نہ کرے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا جی ہمیں قصاص لے کر دو، ہم نہیں معاف کرتے ان کو. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص کے متعلق ان کو کہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا میری پھوپھی کا دانت توڑا جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں انس، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے. وہ پھوپھی انس کی ہو یا کسی اور کی ہو، اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا. ایسے نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت سے چوری ہوئی، لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، کہا انس یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دو اس عورت کو معاف کر دیں، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا پورے قبیلے کی بےزتی ہو جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی زبان پر سفارش کے الفاظ لے کر آئے، کہا بلکہ حضرت اسامہ کہا یا اسامہ اتشفع من حدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کے اندر تو سفارش کر رہا ہے، سن میری بات، یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے امید ہے میری پھوپھی کا دانت نہیں نکالا جائے گا. دعا کی، اللہ سے کوشش کی، گھر والوں کو راضی کیا تو گھر والوں نے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر قسم ڈال دینا اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی میرے ساتھی ہیں کہ جو اللہ پہ قسم ڈال دینا اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. انس نے قسم اٹھائی تھی، اللہ نے پوری کر دی، گھر والوں نے معاف کر دیا. اگر نہ معاف کرتے تو میرا تو فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے میرے بھائیو والجروح قصاص، زخموں کے اندر بھی بدلہ ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک شخص نے دوسرے شخص کے گھٹنے کے اوپر، یہ سینگ جو ہے نا اوپر سے اس کا خول اتر جاتا ہے، وہ خول سینگ کا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اس کے گھٹنے پہ مارا، اس کا گھٹنا زخمی ہو گیا. زخمی ہو گیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرا گھٹنا اس نے زخمی کر دیا، مجھے قصاص لے کر دو. آپ نے اس کو بلایا، آپ نے پہلے کہا کہ تھوڑا سا صبر کر لو، اس کو ٹھیک ہونے دو. وہ پھر آ گیا، ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، کہنے لگا جی مجھے قصاص لے کر دو. آپ نے اس بندے کو بلایا، کہا جی کہ تو نے زخمی کیا ہے گھٹنا، اپنا گھٹنا اتنا زخمی کروا لیا. کچھ دیر کے بعد پھر آیا تو وہ لنگڑا رہا تھا، تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ صبر کر لا، تو نے جلدی کی، اب یہ تیرا لنگڑا پن رائے گاں ہے. صبر کر لیتا پھر اس کو لنگڑا بھی کیا جاتا. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زخم کا قصاص اس وقت تک نہ لو
جب تک کہ زخمی تندرست نہ ہو جائے. پھر اس کی پوزیشن دیکھی جائے گی، وہ کس پوزیشن میں ہے، بازو اس کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو پھر قصاص میں اس کا بھی بازو کام نہیں کرے گا. پھر لنگڑاتا ہے تو پھر وہ بھی لنگڑا ہو کر کے ہی چلے گا. میرے بھائیو، اس لیے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ قانون ہے. اگر اس کے مطابق ہم چلیں گے امن ملے گا، سرخرو ہوں گے، خوشی ملے گی، سکون ملے گا. مخالفت کریں گے اللہ کے قرآن کی، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی، پریشانیاں آئیں گی، سکون اڑ جائیں گے، عزتیں، جان، مال کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ محفوظ اس وقت ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اس کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان دماءکم، بے شک تمہارے خون یہ تمہارے اوپر حرمت والے ہیں. جس طرح مکہ شہر حرمت والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، عرفہ کا دن حرمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا تمہارے مال بھی حرمت والے ہیں. انشاءاللہ یہ آئندہ خطبہ ہے.